نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 تلاوت کی، اور اس میں شراب اور جوئے کی حرمت کے ابتدائی احکامات آئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ ابتدائی صورت ہے مدنی دور کی، اور اس میں جو احکامات آئے ہیں ان کی تفصیل پھر بعد والی صورتوں میں بیان ہوئی ہے۔ یہی معاملہ شراب کی حرمت کا ہے جس کی آج ہم بات کریں گے۔ اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 3 سوال پوچھے گئے، اور یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ وہ کام عرب معاشرے کے اندر کیے جاتے تھے، لیکن مسلمان اسلام کی تعلیمات پر گزرنے کے بعد، اس سے ٹرین ہونے کے بعد یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ کام اس معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں کی طرف سے یہ سوالات سامنے آئے جس کا ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے کہ شاید تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ تو جو 3 سوال بیان کیے پوچھے جا رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اس میں سے پہلا سوال شراب اور جوئے کی حوالے سے تھا۔ لفظ آیا خمر کا۔ خمر عربی زبان میں کہتے ہیں وہ چیز جو کہ ڈھانپ لے، اس لیے پردے کے لیے سورہ احزاب کے اندر خمار کا لفظ آتا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر کہ عورتوں کی جو چادر ہیں کہ سینوں پر ڈالے رکھیں، تو خمار کا لفظ آیا۔ خمر خمار جو شراب ہے یہ بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ شروع میں اس کا اطلاق انگور اور کھجور کی شراب کے لیے ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو ہر نشہ آور چیز اس کے اندر داخل ہو گئی۔ انسانی دماغ میں دو اس کے جذبات ایسے ہیں، دو گوشے ایسے ہیں، اور وہ حیا اور خوف ہے کہ جب دماغ ٹھیک حالت میں ہو تو یہ دو محرکات موجود رہتے ہیں۔ انسان کے تمام ایکشنز ان دو محرکات کے تابع ہوتے ہیں، لہذا انسان وہ کام نہیں کرتا جس سے اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، خوف ہو۔ اسی طریقے سے انسان بہت سارے ایسے کام بھی نہیں کرتا جو کہ حیا کی وجہ سے نہ کر رہا ہو، اور اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس میں انسان حیادار ہے اور اس میں حیا موجود ہے۔ شراب ان دونوں محرکات کو کچھ وقت کے لیے سینس لیس کر دیتی ہے۔ انسان کی حیا اور انسان کا خوف کچھ دیر کے لیے بائی پاس ہو جاتا ہے۔ اب انسان بے خوف ہو جاتا ہے اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کا انسان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ سپورٹس میں اگر انسان یہ شراب پی ہو تو یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ زیادہ اچھا وہ پرفارم کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص باحیا ہے اور وہ کچھ بول نہیں پا رہا، تو شراب پینے کے بعد اس میں وہ حیا ختم ہو جائے گی، تو وہ بول دے گا جو کہ پہلے وہ نہیں بول پا رہا تھا۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس میں نفع بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، گناہ کا پہلو زیادہ ہے۔ یعنی نفع کے مقابلے میں نقصان کی بات نہیں کی گئی کہ اس میں نفع ہے، جس طریقے سے نفع میں نے تھوڑے سے گنوائے اس کے، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ساتھ جو اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے وہ گناہ کا پہلو ہے کہ گناہ کی بات ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ نیکی آتی ہے، تو نیکی کی بات نہیں کی گئی بلکہ منافع کی بات کی گئی۔
یہی صورتحال میسر کے اندر ہے، جوا کی ہے۔ انسان جاب میں ہو یا کاروبار کرتا ہو، انسان جاب کے اندر اپنی اہلیت کو بیچتا ہے اور اس سے کچھ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص کاروبار میں ہوتا ہے وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے اور اس کا سرمایہ رزق کے اندر ہوتا ہے، جبکہ جوا میں انسان کو آسانی سے مال حاصل ہو جاتا ہے، بغیر محنت کے پیسہ مل جاتا ہے۔ عرب معاشرے کے اندر جوا کھیلنا عام تھا، اور وہ جوا اس طریقے سے کھیلتے کہ اونٹ کو ذبح کرتے، جوا کھیلتے، اور جو شخص ہارتا اونٹ ذبح کرتے، اور جو شخص ہارتا وہ اونٹ کی قیمت ادا کرتا، جبکہ اونٹ کا جو گوشت ہوتا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس طرح اس میں خیر کا پہلو تو موجود کہ غریب لوگوں کو گوشت مل جاتا، لیکن گناہ کا پہلو غالب ہوتا۔ پہلے یہ ابتدائی حکم ہے جو کہ شراب اور جوئے کے بارے میں آیا، اور صرف اس کے یہ بتایا گیا کہ زیادہ گناہ کا پہلو اس کے اندر غالب ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اے اہل ایمان والو جبکہ نشے کی حالت میں ہو۔ اور پھر اس کا اختتامی حکم سورہ مائدہ کے اندر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو وہاں پھر اس کی حرمت بیان کر دی گئی۔ دوسرا سوال جو کہ اس آیت کے اندر پوچھا گیا وہ تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کرو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ قانونی حکم نہیں ہے، بلکہ انسان کی جذبہ کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ انسان کی ضرورت سے زیادہ جو چیز ہو انسان اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن انسان آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے خرچ اپنی ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر ہی کرتا ہے، آخرت پر یقین کی بنیاد پر ہی کرتا ہے، کہ جو کچھ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ دراصل محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ انسان اس دنیا میں استعمال کر لیتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ جو بکری کا گوشت آیا تھا اس کا کیا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساری بکری صدقہ کر دی گئی، ایک شانہ رکھ لیا ہے آپ کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شانہ خرچ ہو گیا، باقی ساری بکری بچ گئی۔ اس طرح ایک مومن کا جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے اس کے لیے آخرت کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اب وہ بندہ مومن اپنی دنیا کی ضروریات کو سکیڑتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں انسان کا وقت بھی لگتا ہے، اور اسی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر مال انسان دنیا کے لیے لگائے گا اور وقت دنیا کے لیے لگائے گا تو انسان کا دل بھی اس دنیا میں لگے گا، اور اگر انسان مال آخرت کے لیے لگائے تو انسان کا دل بھی وہاں لگے گا کہ جہاں مال وہی انسان کا دل۔ تو یہ قانونی حکم تو نہیں کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کرو، بلکہ انسانی جذبے کی بنیاد پر ہے، ورنہ انسان جو مال اس کی ضرورت سے زائد ہو زکوٰۃ دینے کے بعد اور مسکینوں کا اور غرباء کا جو حصہ ہے وہ دینے کے بعد اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ پوری سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ جب کبھی مال کی ضرورت پیش آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، انفاق فی سبیل اللہ کا کہتے، لیکن جبر نہ ہوتا۔ کوئی تو پورا گھر لا کے رکھ دیتا، اور کوئی آدھا گھر لا کے رکھ دیتا، اور کوئی اپنے استطاعت کے مطابق یا اپنے ایمان کے مطابق مال لے کر آتا۔ تو انسان کو جب دنیا کی فکر کر رہا ہو تو آخرت کی فکر بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھنی چاہیے۔ جس کی جتنی اہمیت ہے، جس کا جتنا زیادہ وقت جہاں گزارنا ہے انسان نے، اگر دنیا میں یہ وقت زیادہ گزارنا ہے تو دنیا کے لیے زیادہ خرچ کرے، اور اگر آخرت میں اس کا یقین ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو پھر اس کو آخرت کے لیے ہی زیادہ
خرچ کرنا چاہیے. صرف دنیا کی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے. پلاننگ اور خرچ کے حوالے سے، انسان کے مال لگانے کے حوالے سے، صلاحیتیں لگانے کے حوالے سے انسان کی جو پلاننگ ہے وہ دنیا اور دین آخرت دونوں کے لیے ہونی چاہیے. تیسرا سوال جو کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، وہ یتیموں کے بارے میں تھا کہ یتیم کا مال عرب معاشرے میں کھا لیا جاتا تھا اور اس بات کو کوئی معیوب نہ سمجھا جاتا تھا. مکی دور کے اندر اس سے پہلے 2 دفعہ یہ حکم آ چکا تھا. بنی اسرائیل کا جو رکوع نمبر 4 ہے اس میں فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کے حوالے کر دو. اور پھر سورہ انعام کے اندر بھی یہ حکم آ چکا تھا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین یتیموں کے مال کے بارے میں بڑی سختی فرمایا کرتے تھے کہ جس کے وہ بھتیجوں کے اور اپنے بھانجوں کے جس کے وہ ولی ہوتے تھے ان کا کھانا علیحدہ کر دیتے، ان کا حساب کتاب علیحدہ کرتے اور ان کے ساتھ بڑی سختی سے مال کا حساب کتاب رکھتے، جس کی وجہ سے ان کو خود بھی مشکل ہوتی اور شاید خرچہ بھی زیادہ آ جاتا. اس لیے یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا ہے تو اس معاملے پر تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. لہٰذا تمہیں یتیموں کے بارے میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں. تم اکٹھا اپنا مال اور کھانا رکھ سکتے ہو، یہاں تک کہ تمہارے ذہن میں یہ بات ضرور رہے کہ ان کا مال تمہارے حصے میں نہ آ جائے. ان اللہ عزیز الحکیم، کہ جو کچھ تم دل میں رکھتے ہو اللہ کو تو بہرحال پتہ ہی ہے. اگر انسان اس کے اپنے رشتہ دار کے یتیم کے مال پر نظر نہیں رکھتا اور اس کا خیال کرتا ہے تو ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا کیا جا سکتا ہے، مال کاروبار میں مشترک لگایا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس آیت کے اندر ارشاد ہوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگر چاہے وہ تمہیں پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. یہ اس لیے کہ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. انسان کی جو ازواجی زندگی ہے اس میں دونوں فریقین ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات کو تبدیل کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ مسلمان شادی مشرکہ سے نہ کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ لونڈی سے کر لے جو مومن ہو. اسی طریقے سے اپنی عورتوں کو مسلمانوں کو کہا گیا ان کو مشرکوں کی نکاح میں نہ دو، اس سے زیادہ بہتر جو مومن غلام ہے اس سے اس کی شادی کر دو. یہ ایک وہ ایسا کانسیپٹ ہے جس کو جو جدید کلچر میں یہ چیز پس پش چلی گئی ہے اور جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں. سورہ مائدہ جو کہ اس سورت کے بعد نازل ہوئی اور اس میں اس کے اختتامی اصول مزید بیان کیے گئے
اس میں اہل کتاب کو کفار سے علیحدہ کر لیا گیا اور اہل کتاب سے کی عورتوں سے شادی کو جائز قرار دیا گیا۔ اسلام کے آئلی قوانین بڑے مفصل ہیں، خاندانی قوانین بڑے مفصل ہیں۔ اب جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کی زندگی میں یہ جو پریفرنس ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے، یہ بہت کہیں پیچھے چلی گئی ہے، اور جو مختلف کلچر میں رہنے کی وجہ سے اب یہ چیز اہمیت کی حامل نہیں۔ اب وہاں وہ جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں وہ ان ممالک کے قوانین کے مطابق ہی ہوتے ہیں اور اسلامی قوانین کے مطابق نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اسلام کے اصولوں کو کس حد تک مسخ کر رہے ہیں یا اس پر عمل پیرا ہے، کیونکہ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسان اگر اپنے گھر میں کسی مشرکہ کو لے آتا ہے یا اپنے مسلمان اپنی عورتوں کو مشرک کے گھر میں دے دیتے ہیں تو آخر کار وہ اس کو آگ کی طرف بلانے والے ہیں، کہ بہرحال مشرک نے جنت میں نہیں جانا، اس کے لیے تو آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے جبکہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکی اختیار کریں۔ ان آیات سے اگلے پھر مزید 4 رکوع تک عورتوں کے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جو عورت کا حیض ہے یہ عرب معاشرے میں اس کو بڑی ہی عجیب و غریب چیز سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو گھر کے کونے میں ڈال دیا جاتا ان ایام کے اندر، اور اس کو کوئی معاشرے کے اندر کوئی جگہ نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا کہ یہ ایک گندگی کی کیفیت ہے، اس میں زن و شو کا جو تعلق ہے وہ منع ہے، لیکن باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ ویسے ہی اپنے گھر میں موجود رہے گی جیسا کہ وہ عام دنوں میں موجود رہتی ہے، سارے کام کرے گی اور اس کے ساتھ تمہاری ہر طرح کے تعلقات ویسے ہی رہنے چاہیے، بس جو زن و شو کا تعلق ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جب پاکی حاصل کر لیں تو اب تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ کہ عورتوں کی کیفیت مردوں کے لیے، ان کے شوہروں کے لیے ایک کھیتی کی سی ہے کہ جس طریقے سے ایک کھیت میں ایک کسان بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کی فصل تیار ہوتی ہے اور فصل اس کو نفع دیتی ہے، اور وہ اس کے لیے نیک عمل اس طریقے سے انسان جب مباشرت کرتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد اگر اس کی نیک پرورش کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کو آخرت میں فائدہ دینے والی ہوتی ہے، بالکل اس کسان کی طریقے سے جو اس کو فصل ملتی ہے اس سے وہ اپنے دنیا کے معاملات چلاتا ہے۔ یہ ایک وہ کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو قائم کر کے رکھا ہے کہ انسانی بقا موجود رہے، جبکہ آج کل جو جدید معاشرہ ہے وہاں تو گے کلچر پروموٹ کیا جاتا ہے جس میں بہرحال نسل انسانی پروان نہیں چڑھ سکتی، لیسبین کلچر پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے سیمینار کیے جاتے ہیں اور واکس کی جاتی ہیں اور عورت ڈے منائے جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا مقصد اور اسلام کا مقصد تو بڑا واضح ہے کہ اس گھرانے کو جو تقدس دیا گیا ہے، میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے اور ایک رشتہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان نسل بقا کا موجب ہو، اس کو چلانے والا ہو، اور پھر اس کی تربیت کا جو نظام ایک گھر میں چل سکتا ہے جس میں کچھ ذمہ داریاں عورت ادا کرنے والی ہو اور کچھ ذمہ داریاں مرد ادا کرنے والا ہو، اور اس سے بچے کی تربیت ہونے والی ہو، یہ نظام ایک صالح نظام کو
پروان چڑھاتا ہے، جبکہ جس طریقے کے معاشرہ آج کل کا جدید کلچر ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، اس میں تو نسل انسانی کا بقا ممکن بہرحال نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کے نام کو اللہ کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحیم۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس ہوگی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یہ جو لو قسم کھا لی جائے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں وہ واللہ اور باللہ کے الفاظ ان کے منہ پر رہتے ہیں، کہ بات بات پر قسم کھائی جاتی ہے، تخلص ہوتا ہے، یہ اس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جو قسم انسان دل سے کھائے اور اس کی نیت ہو اس قسم کھانے کی، تو بہرحال اس کا مواخذہ ہے اللہ کے نزدیک اور اس کی باس پرس ہوگی۔ اور اس طریقے سے انسان اگر ایسی بات پر قسم کھا لے کہ نیکی نہیں کرے گا، یعنی یہ قسم تو کھائی جا سکتی ہے کہ میں آئندہ اللہ کو اللہ کو گواہ بناتا ہوں، یعنی قسم جو ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، بات میں شدت اور سختی پیدا کرنے کے لیے، وزن ڈالنے کے لیے۔ تو یہ قسم تو کھائی جا سکتی ہے کہ میں آئندہ نماز کبھی چھوڑوں گا نہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں اپنے خاندان والوں سے قسم کھاتا ہوں کہ ملوں گا نہیں، یعنی ایک وہ بات جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کام کو کرنے کا، اس کام کو نہ کرنے کی قسم کھائی جائے۔ اسی طریقے سے انسان کہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملوں گا، یا میں ایسی کوئی قسم کھائے جس سے کوئی نیک پہلو، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نیک پہلو موجود ہے، اور اس کو باز رہنے کے لیے اللہ کا قسم کھائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر گرفت کی کہ قسم اس کام کے لیے تو نہیں ہوتی کہ انسان ایسی باتوں پر قسم کھائے۔ قسم تو کھائی جائے کہ انسان کی اپنی بندگی کی بنیاد پر، کہ انسان یہ قسم کھائے کہ آئندہ سے وہ قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط کرے گا، اور جو غلطی اس سے پہلے ہوئی اس کو اب مزید وہ آگے لے کر نہیں جائے گا۔ تو قسم تو ایسی ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بات بات پر قسم کھا لینا ہے، یہ بھی اس کا اللہ مواخذہ نہ کرے گا، لیکن یہ تمہاری کوئی بات بات پر قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں، یہ اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قوانین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں دی، ہمیں ان کو سمجھنے، ان پر ہمارے اندر وہ برداشت پیدا کرے کہ ہم اس کو ماننے والے ہوں اور اس کو اپنے عمل کے اندر لانے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔